بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے اس پروگرام میں ہماری اسپیچ کا جو عنوان ہے وہ ہے روزے کی روح. چونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ کے مومن بندے روزہ رکھتے ہیں، تو ان تمام روزے داروں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے سے کیا حاصل کیا جاتا ہے، اسی کو روزے کی روح کہا جائے یا روزے کی اسپرٹ کہا جائے. تو آج کی اس گفتگو میں میں اسی بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ آخر روزے کا مقصد کیا ہے اور اس کی روح کیا ہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی والی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت میں روزے کے فرض ہونے کی بات پیش کی تو اس سے پہلے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. روزے کی طرح پچھلی امتوں پر نماز بھی فرض تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو نماز پڑھو جیسا کہ پچھلی امتوں پر نماز پڑھنا فرض تھا، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں نماز کا حکم دیا ہے تو وہ خالص ایک حکم ہے، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یا نماز تم پر فرض کر دی گئی. نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض ہے، لیکن نماز کی فرضیت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ پچھلی امتوں پر بھی یہ نماز فرض تھی لہذا تم پر بھی نماز فرض ہے. مگر جب روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ واضح کیا کہ پچھلی امتوں پر یہ روزہ فرض تھا تو تم پر بھی روزہ فرض قرار دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی
ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر رکوع، سجدہ، قیام پایا جاتا ہے۔ اس میں گویا کہ ایک انسان اپنے خدا کی تعظیم کرتا ہے، قیام کر کے، ہاتھ باندھ کر قیام کر کے وہ خدا کی تعظیم کر رہا ہے، اور یہی تعظیم عبادت ہے اس کی۔ جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو رکوع کر کے وہ خدا کی تعظیم کر رہا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو وہ سجدے کے ذریعے خدا کی تعظیم کر رہا ہے، اور یہ اس کی عبادت ہے۔ تو قیام کے ذریعے یا رکوع کے ذریعے یا سجدہ کے ذریعے جو خدا کی عبادت کا تصور ہے، یہ تصور پہلے ہی سے مشرکین مکہ کے درمیان تھا۔ وہ اللہ کی اس طرح خالص عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جو اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے کہ بتوں کے سامنے کھڑے ہیں، بتوں کے آگے جھک رہے ہیں، بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رکوع کر کے تعظیم کرنا، کسی کو خدا ماننے کے بعد اس کے آگے رکوع کرنا، اس کے آگے جھکنا، اس کے آگے سجدہ کرنا، یہ ایک تصور مشرکین مکہ کے درمیان پہلے سے موجود تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب کسی کو خدا مانا جائے تو اس کے لیے رکوع کرنا ہوگا، اس کے لیے سجدہ کرنا ہوگا، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس پوجا میں وہ بتوں کے آگے جھکتے بھی تھے اور اس کے آگے سجدہ بھی وہ کرتے تھے۔ تو یہ ذہن ان کا پہلے سے بنا ہوا تھا، ان کے یہاں یہ ایک تصور پہلے سے تھا۔ تو اب جب وہ لوگ مسلمان ہوئے، اسلام لائے، مسلمان ہوئے، تو انہیں نماز کی شکل میں عبادت کا حکم دیا گیا، اور جب رکوع اور سجدہ والی عبادت کا ان کو حکم دیا گیا تو یہ ان کے لیے اجنبی حکم نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بتوں کے سامنے تو رکوع اور سجدہ کر ہی رہے تھے۔ اس لیے یہ بات نماز کی شکل میں جو عبادت تھی، اس بات کو سمجھانے کے لیے انہیں بہت زیادہ زور دینے کی اور اس کو بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، بلکہ قرآن نے سیدھے سیدھے کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ یعنی رکوع اور سجدہ والی عبادت جو تم دوسرے بتوں کے لیے کرتے تھے وہ اب ختم کر دو، وہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے۔ تو اس لیے قرآن میں جب نماز کا حکم دیا گیا تو سیدھے سیدھے یہ کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ لیکن ان کے یہاں روزے کا ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ 30 دن تک، پورے مہینے تک روزہ رکھا جائے، اس کا کوئی تصور نہ تھا۔ تو اگر اسلام انہیں ایسا حکم دیتا ہے تو یہ حکم دینے سے پہلے ان کا ذہن بنانا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا، بات کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور پورے مہینے تک روزہ رکھنا یہ اکتا دینے والا عمل تھا۔ تو اس لیے قرآن نے پہلے یہ کہا اہل ایمان کو کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر، پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ انہیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ روزہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی مختلف شکلوں میں یہ روزہ فرض تھا۔ تو اس لیے نماز کے حکم میں اور روزے کے حکم میں یہ فرض رکھا گیا ہے۔ تو جب پچھلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا تو ظاہر ہے کہ پچھلی امت کے جتنے نبی اور جتنے رسول تھے وہ مختلف شکلوں میں روزہ رکھتے تھے۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ آج اگر کوئی مومن بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے اس روزے کے عمل کے ذریعے وہ اس سلسلے کی ایک کڑی بن جاتا ہے کہ نبی اور رسول جو روزہ رکھتے تھے، نبی اور رسول کے روزہ رکھنے کا جو عمل تھا وہ اس عمل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی بنتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ اب اتنی سی بات سمجھانے کے بعد قرآن اب روزے کے اصل مقصد کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ آخر روزے کی روح کیا ہے، روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو اس نے قرآن نے بیان کیا کہ لعلکم تتقون، امید کہ تم متقی بنو۔ یعنی یہ روزہ جو فرض کیا گیا جیسا کہ پچھلی امتوں پر تھا فرض، تو یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو گویا کہ روزے کے اندر جو آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو اصل مقصد بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد تو اس کے اندر تقوی کی روشنی پیدا کرنا ہے، اسے متقی بنانا ہے، اسے پرہیزگار بنانا ہے۔ اور یہ صرف ایک روزے ہی کا معاملہ نہیں ہے، روزہ تو ایک نمونہ ہے، روزے کو تو ایک نمونے کے طور پر اس آیت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو پورے دین اسلام کا اصل مقصد اور اس کی روح یہی تقوی ہے۔ تمام عبادتوں کا اصل مقصد، تمام عبادتوں کی اصل جان یہی تقوی ہے۔ یہ سارے احکام، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری شریعتیں اس لیے ہیں کہ انسان کو متقی بنایا جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں جگہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس آیت میں پوری عبادت کا مقصد اور اس کی جان کیا بتائی؟ تمام عبادتوں کا اصل مقصد یہی تقوی ہے کہ عبادت کرو کہ تم کو تقوی حاصل ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ ایسے ہی تمام اسلامی قوانین، تمام اسلامی احکام کا بھی یہی مقصد ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک حکم اسلام کو بیان کیا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ قصاص، قانون قصاص، یعنی قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، زخم کے بدلے زخم۔ یہ جو قانون قصاص ہے، یہ جو بدلہ لینے کا قانون ہے قرآن کے اندر، تو اس میں قرآن نے تمام عقل والوں کو یہ اپیل کی ہے کہ اس کے اندر زندگی ہے۔ یہ قانون جو بنایا گیا ہے معاشرے کو بچانے کے لیے، معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے، اور اس کا اصل مقصد لعلکم تتقون کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو قانون بھی جو اسلام کا بنایا گیا اس کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بنے، ایک مومن بندہ تقوی حاصل کرے۔ تو ان تمام آیتوں پر غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام دین اسلام، تمام عبادت، تمام احکام شریعت، ان تمام کا خلاصہ، اس کی جان یہ ہے کہ اہل ایمان کو متقی بنا دیا جائے، اس کے اندر تقوی کی روشنی پیدا کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا حاصل اور ان تمام چیزوں کی روح تقوی ہے، تو یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تو اس کی ایک بڑی اچھی وضاحت ایک صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ تقوی کیا ہے؟ یہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول تھے حضرت ابی بن کعب، قرآن کے اور احکام اسلام کے بڑے اچھے جاننے والے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا، حضرت عمر سے کہا کہ کیا آپ کسی کانٹے دار راستے سے، جھاڑیوں والے راستے سے گزرے؟ آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے کہ جس راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میرا گزر ہوا ایسے راستے سے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ تب آپ نے کیا کیا؟ اس راستے سے آپ کیسے گزرے؟ تو حضرت عمر نے کہا شمرت واشتہدت، یعنی
میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے، میں نے اپنے کپڑوں کو ان کانٹے دار جھاڑیوں سے بچایا اور کوشش کر کے آگے بڑھا۔ شمرت واجتہدت، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور کوشش کر کے، یعنی راستہ جانے لائق نہ تھا۔ اگر میں بے پرواہی، اگر میں لاپرواہی کیے بغیر جاتا تو میرا دامن کانٹوں میں الجھ جاتا۔ تو میں نے کپڑے سمیٹے اور کوشش کر کے آگے بڑھا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ فذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے، یعنی یہی تقوی کی مثال ہے، اسی سے تم تقویٰ کو سمجھ سکتے ہو۔ یعنی کانٹے دار راستے سے جب گزرنا ہوتا ہے تو آدمی یوں ہی نہیں گزر جائے گا، آرام سے نہیں گزر جائے گا، بلکہ اس کو بچنا ہوگا، بچتے ہوئے گزرنا۔ تو تقویٰ کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی زندگی کا جو راستہ ہے، اسلامی زندگی کے راستے سے جو ایک اہل ایمان گزر رہا ہے، اس کو جب گزرنا ہوگا اسی طرح بچتے ہوئے۔ کس چیز سے بچنا ہوگا؟ گناہ سے بچتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، برائیوں سے بچتے ہوئے۔ اسے اسی راستے سے جانا بھی ہے، اسی راستے پر چلنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے، یہی تقویٰ ہے۔ آدمی کو اسی راستے سے چلنا ہے، اسی راستے سے گزرنا ہے کہ جہاں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اس راستے میں حرام بھی ہے، اس راستے میں ناجائز بھی ہے، اس راستے میں برائیاں بھی ہیں، مگر گزرنا اسی راستے سے ہے۔ تو جو بچ کر گزر جائے اس نے تقویٰ حاصل کر لیا، اور جو اسی میں الجھ جائے تو گویا وہ تقوی سے محروم ہو گیا۔ یہی تقویٰ ہے۔ جو انسان، جو اہل ایمان اپنی زندگی کے راستے سے اس طرح بچتے ہوئے گزرتا رہے تو گویا کہ وہ تقویٰ والی زندگی گزارے، یہی تقویٰ ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کتنی اچھی طرح اس کو واضح کر دیا کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ نام ہے بچنا، بچ جانا، بچتے ہوئے زندگی گزارنا، برائیوں سے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اور اسی لیے یہ پورا دین اسلام ہے۔ دین اسلام وہ طریقہ آپ کو بتاتا ہے، برائیوں سے آپ کو آگاہ کرتا ہے، حرام سے آپ کو آگاہ کرتا ہے، ناجائز آپ پر واضح کرتا ہے تاکہ آپ بچتے ہوئے گزر جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کانٹا ہے، یہ کانٹے دار جھاڑی ہے، اس سے بچ کے گزرنا ہوگا، اپنے کپڑے کو سمیٹ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ یہی تقویٰ ہے۔ تمام عبادتوں کا یہی خلاصہ ہے، تمام عبادتوں کا یہی مقصد ہے، اور روزے کا بھی یہی مقصد ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، روزے کا مقصد کھانا اور پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ تقوی کی اسپرٹ پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ تقوی کی روح آپ کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، تاکہ اس طرح عبادت کر کے، اس طرح روزہ رکھ کے آپ ایک بچنے والے انسان ہو جائیں، ایک بچنے والی زندگی آپ گزارنے لگیں۔ تقوی کے لیے انگریزی زبان میں ایک بڑا اچھا لفظ ہے، اور وہ ہے سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول یا سیلف ڈسپلین، یعنی اپنے آپ پر کنٹرول کر لینا، اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا، دائرے میں رکھنا۔ سیلف کنٹرول یہی تقویٰ ہے۔ جو مومن بندہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے، اپنے آپ پر قابو پا لے، اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، گویا کہ وہ تقویٰ ہے، وہ متقی ہو گیا۔ تو ہمیں اسلامی زندگی جو گزارنا ہے تو وہ سیلف کنٹرول کر کے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری عبادتیں اسی لیے ہیں تاکہ ایک مومن بندہ اپنے اندر وہ تقوی کی یہ روشنی، یہ روح پیدا کر لے۔ تقوی کے بہت سے پہلو ہیں، میں کچھ پہلوؤں کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا کہ روزہ تقوی کے ذریعے آپ کے اندر کیسے جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے، کیسا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، خواہش نفس کو برداشت کرنا، یہ روزہ ہے۔ کھانا پینا اور خواہش نفس کو چھوڑ دینا، یہ روزہ ہے۔ تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ کھانا کیوں چھوڑا؟ پینا کیوں چھوڑا؟ اپنی خواہش نفس کو کیوں چھوڑا؟ تو آپ کہیں گے کہ اللہ کے لیے، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے لیے ہم نے چھوڑا۔
تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے جب آپ کو حکم دیا کہ کھانا چھوڑ دو تو آپ نے چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دو تو آپ نے چھوڑ دیا، خواہش کو چھوڑ دو آپ نے چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے اور بھی احکام ہیں، اللہ کے اور بھی احکام ہیں۔ تو جس طرح آپ نے روزے کی حالت میں کھانے اور پینے کو چھوڑا ہے، اسی طرح اللہ کے لیے اور بھی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ ایسی کچھ چیزوں کو نہیں چھوڑتا کہ جس کے چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس نے روزے کے مقصد کو فراموش کر دیا، اس نے روزے کی روح کو حاصل نہیں کیا۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، جھوٹا کام کرنا، غلط کام کرنا، روزہ رکھتا ہے آدمی، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے مگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے روزے کی اسپرٹ جو ہے اپنے اندر نہیں پیدا کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹا کام کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑے۔ یعنی اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کھانا پینا چھوڑے، اللہ کھانا پینا چھوڑوانا نہیں چاہتا بلکہ وہ اسپرٹ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم نے کھانا پینا چھوڑا ہے اللہ کے لیے، تو اب اس کے ذریعے سے تمہیں جھوٹ کو بھی چھوڑنا ہوگا، اس لیے اللہ جھوٹ چھوڑنے کا بھی حکم دے رہا ہے، تمہیں جھوٹا کام کرنا بھی چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے مگر وہ جھوٹا کام اور جھوٹی بولی نہیں چھوڑتا، تو گویا کہ اس نے روزے کے ذریعے جو تقویٰ پیدا کرنا اصل مقصد تھا وہ اس نے حاصل نہیں کیا، اس مقصد کو، اس جان کو اپنے اندر پیدا نہ کیا۔ اسی لیے روزے کو حدیث میں کہا گیا کہ وہ صیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال پرانے زمانے میں جو لڑائی ہوتی تھی تو سپاہی کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال، تلوار کے ذریعے وہ حملہ کرتا تھا دشمن پر اور ڈھال کے ذریعے وہ دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچاتا تھا۔ تو ڈھال کا کام کیا ہے؟ بچانا، دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ڈھال کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا ہے کہ اس روزے کے ذریعے تم اپنے دشمن سے بچو۔ دشمن کون ہے؟ وہ جو روزے دار کا جو اپنا نفس ہے، یہ نفس اس کا دشمن ہے جو برائیوں کی طرف بلاتا ہے، برائیوں پر وہ اکساتا ہے، برائیوں پر وہ ورغلاتا ہے۔ تو روزہ اس بات کا ذہن دیتا ہے کہ یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، اس سے بچو، اپنے نفس سے لڑو۔ تو اگر جس نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن گیا۔ لیکن اگر روزہ اس کے لیے ڈھال کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ بھوکا پیاسا بھی ہے اور وہ روزہ وہ بھوکا پیاسا بھی ہے اور گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، برائیوں میں بھی الجھتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال کا کام نہیں کر رہا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس کلمے کی وضاحت کی، اپنے ان کلمات کی اور وضاحت کی۔ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ یعنی روزہ ڈھال ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی تم کو گالی دے، روزے دار کو گالی دے، تو اسے چاہیے یا اس سے کوئی جھگڑا کرے، روزے دار کو اگر کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ بدلے میں، جواب میں گالی نہ دے، اس لیے کہ وہ روزے سے ہے۔ جھگڑا اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ نہ اس سے جھگڑے، اس لیے کہ وہ روزے سے، بلکہ وہ کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، بلکہ اسے یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، یعنی میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں نہ گالی دے سکتا ہوں، نہ تم سے جھگڑا کر سکتا ہوں۔ روزہ ہے تو مجھے روزہ بچائے گا، یہ روزہ مجھے بچانے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی روزے سے ہو تو چاہیے کہ وہ نہ چیخے، نہ چلائے، نہ شور مچائے،
نہ وہ بےہودہ بات اپنی زبان سے نکالے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایک ڈھال کی طرح بنا کے دے دیا ہے، تب اس کو ڈھال کی طرح استعمال کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا ہوگا، بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، خصوصاً روزے کی حالت میں۔ تو روزہ ڈھال ہے، تو اگر روزے کو ڈھال کسی نے بنا لیا، ڈھال کی طرح اس کو استعمال کیا، تو گویا کہ اس نے تقوی حاصل کر لیا، وہ متقی بنا روزے کے ایام میں، روزے کے دن میں اس نے تقوی حاصل کر لیا اور روزے کے مقصد کو پا لیا۔ اب تقوی کا ایک پہلو اور ہے جو روزے کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ چھوڑنے کا نام ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنا، کھانا اور پینا چھوڑنا، یہ روزہ ہے۔ کھانے اور پینے کو چھوڑ دینا یہ روزہ ہے۔ تو چھوڑ دیا، روزے دار نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن یہ چھوڑنا ایک محدود چھوڑنا ہے۔ روزہ یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ جب تم نے کھانا پینا چھوڑا ہے، اللہ کے حکم سے تم نے کھانا پینا چھوڑا ہے، تو اب اس کے ذریعے وہ تمام چیزیں تمہیں چھوڑنی پڑیں گی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے منع کرنے سے کھانا حرام تو نہیں تھا، پینا حرام تو نہیں تھا، حلال کھانا تھا، ہم کھا سکتے تھے، حلال پانی تھا، ہم پی سکتے تھے، وہ حرام نہیں تھا، لیکن ہم نے چھوڑ دیا، کسی لیے اللہ نے کہا کہ چھوڑ دو تو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے اور بھی چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو اسے چھوڑنا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جب آدمی پورے طور پر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے تو اصل میں وہ پورا روزے دار بنتا ہے، اور روزے کے ذریعے جو تقویٰ ہے وہ اسے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی کہ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مہاجر وہ ہے کہ جو اپنا دین بچانے کے لیے، اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے شہر کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں وہ اپنے دین پر عمل کر سکے، تو وہ مہاجر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا مہاجر وہ نہیں ہے، اصل مہاجر وہ نہیں ہے، بلکہ اصل مہاجر کون ہے؟ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، یعنی پورا مہاجر تو وہ ہے جو جس نے اللہ کی ہر منع کی ہوئی چیز کو چھوڑ دیا۔ یعنی ایک مہاجر تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے شہر کو اور اپنی بستی کو چھوڑ دیا، وہ مہاجر ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن پورا مہاجر وہ ہے کہ جس نے اللہ کی تمام منع کی ہوئی چیز کو چھوڑ دیا۔ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اصل مہاجر، پورا مہاجر وہ ہے کہ جس نے اللہ کی منع کی ہوئی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو جس نے کھانا پینا چھوڑا، جس نے کھانا پینا چھوڑا، خواہش نفس کو چھوڑا، تو وہ روزے دار ہے، وہ روزے دار ہے۔ لیکن پورا روزے دار وہ ہے کہ جس نے اللہ کی منع کی ہوئی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ روزہ یہی ذہن دینا چاہتا ہے، روزہ یہی اسپرٹ انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور پہلو اسی تقوی کا جو روزے کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے، روزہ جو کھانا پینا چھڑاتا ہے تو وہ ایک محدود دائرے میں ہے، یعنی اس کا جو وقت ہے وہ محدود ہے، وہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے۔ کھانا پینا جو چھوڑتا ہے تو کب تک کے لیے؟ صبح سے رات تک کے لیے، طلوع فجر سے غروب شمس تک کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ یہ روزہ اور یہ کھانا پینا چھوڑنا 24 گھنٹے کا تو ہوتا نہیں، 19-20 گھنٹے کا تو ہوتا نہیں، ایک محدود وقت کے لیے۔ تو روزہ یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ جب تم نے کھانا پینا چھوڑا تو یہ چھوڑنا ایک محدود وقت کے لیے تھا، لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھا۔ جب تم نے چھوڑا تو محدود وقت کے لیے تھا، تو جب تم کھاؤ گے، جب تم کھانے پر آؤ تو وہ کھانا پینا بھی محدود ہونا چاہیے، وہ تمہارا کھانا پینا بھی محدود ہونا چاہیے۔ تمہیں کھانے پینے کے
معاملے میں حد سے نہیں گزرنا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں اسراف تک نہیں جانا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ جب افطار کرتے ہیں تو بالکل اوور لوڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ روزے کی روح کو نہیں پا رہے ہیں۔ کچھ لوگ دعوت افطار کرتے ہیں تو دسترخوان پر اتنا سارا کھانا وہ سجا دیتے ہیں کہ آدمی کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے اور کچھ کھانے رہ ہی جاتے ہیں۔ تو یہ روزے کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ روزہ جس طرح محدود وقت کے لیے کھانا پینا چھڑاتا ہے، اسی طرح یہ محدود دائرے میں کھانے پینے کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک حکم آیا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، یعنی کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو کھانے پینے کے معاملے میں، یعنی اتنا کھانا نہ بنا لو، اتنا کھانا نہ سجا لو کہ تمہیں پھینکنا پڑے یا جیسے تیسے اس کو کھپانا پڑے یا ادھر ادھر بانٹنا پڑے، اتنا کھانا تیار مت کرو، کھانے کی اس حد کو پار مت کر جاؤ، بلکہ محدود دائرے میں تم اپنا کھانا پینا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو کھانے پینے کے معاملے میں حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ روزے کی اسپرٹ ہے۔ روزہ ایک مومن بندے کو اسراف سے بچانا چاہتا ہے۔ جس طرح اس نے محدود دائرے میں کھانا پینا چھڑایا ہے، اسی طرح وہ ایک محدود دائرے میں تمہیں کھانے پینے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ روزے کی سنت ہے۔ روزہ یہی روح ایک اہل ایمان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور اسپرٹ ہے اسی روزے کی، تقوی کا ایک اور پہلو ہے۔ قرآن میں یہ بیان کیا گیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی تم روزے کی مدت کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر جو اس نے تم کو ہدایت دی، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، تم شکر ادا کرو۔ تو روزے کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب آدمی روزے دار جب مدت کو پورا کر لے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے کی جو پوری مدت میں روزہ تھا اس مدت کو، اس وقت کو پورا کرا دیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یعنی اللہ تعالی روزے کے ذریعے اپنے بندوں کو شکر گزار بندہ بنانا چاہتا ہے، اس کے اندر شکر کی روح پھونکنا چاہتا ہے۔ جب روزہ پورا ہو گیا، روزے کی مدت پوری ہو گئی، تو گویا کہ اللہ کی ایک نعمت ہو گئی، تو اللہ کی اس نعمت پر تم شکر ادا کرو۔ اور یہ پوری مدت کیسے پوری ہوئی؟ یہ اکٹھا تو ہوئی نہیں، بلکہ یہ دھیرے دھیرے یہ مدت پوری ہوئی، ایک ایک دن کے ذریعے یہ مدت پوری ہوئی۔ تو پوری مدت کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر روزے پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہر روزہ اس نے پورا کرایا۔ اگر ہر روزہ پورا نہ ہوتا تو پوری مدت کا، پورے مہینے کا روزہ کیسے پورا ہوتا؟ تو جب پورا روزہ ہو جائے تو تم شکر ادا کرو، اور پورا روزہ اسی وقت ہوگا جبکہ ایک ایک روزہ پورا ہو، اور ایک ایک روزے پر جب وہ شکر ادا کرے گا تب وہ بڑے شکر تک پہنچے گا۔ بڑے شکر کے لیے چھوٹا چھوٹا شکر ادا کرنا ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کی نعمت چاہے کوئی چھوٹی نعمت ہو یا کوئی بڑی نعمت ہو، ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ آدمی جب چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا مزاج بنائے گا تو وہ بڑی نعمتوں پر شکر ادا کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے انسان کے اندر شکر کی روح ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب افطار کرتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، یعنی پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور اجر ثابت ہوگا اگر اللہ تعالی چاہے گا۔ یعنی ہم پیاسے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پیاس کو دور کر دیا اور رگوں کو تر کر دیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔
گا تو اس پر وہ شکر کے لیے کلمات ادا کیا کرتے ہیں۔ تو روزہ انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر روزے کے ذریعے ایک روزے دار انسان آئندہ زندگی میں شکر گزار بندہ بنا، اللہ کا شکر گزار بندہ بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کی روح کو پا لیا، روزے کے مقصد کو پورا کر لیا۔ روزہ جو تقویٰ کی روشنی ڈالنا چاہتا تھا اس روشنی کو اس نے حاصل کر لیا۔ اب ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر جہاں روزے کا، رمضان کا، قرآن کا ذکر چل رہا ہے، وہاں اس کے بعد، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بات روزے کی ہو رہی تھی، ذکر رمضان کا چل رہا تھا، ذکر قرآن کے نزول کا چل رہا تھا، تو یہ تینوں چیزیں تو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، رمضان، قرآن، روزہ۔ لیکن بالکل اچانک طور پر ایک نئی بات شروع ہو گئی، اور وہ کیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی اے رسول جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ بلا شبہ میں قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، بلا شبہ میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کا، پکارنے والے کی دعا کا، اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو یہ بظاہر ایک بے ربط چیز معلوم ہوتی ہے۔ بات تو چل رہی تھی روزے کی اور رمضان کی، اس کے فوراً بعد یہ بات شروع کر دی گئی کہ رسول جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو کہ میں قریب ہوں۔ تو آخر اس طرح کی بات یہاں کیوں شروع کی ہے؟ آپ دیکھیے کہ روزہ جو ہوتا ہے، روزے کی حالت ایک ایسی حالت ہے کہ انسان اس میں اپنے آپ کے اندر بے بسی اور کمزوری محسوس کرتا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، یعنی وہ محتاج ہے کھانے کا، وہ ضرورت مند ہے پینے کا۔ تو آدمی جب ضرورت مند ہو جاتا ہے، جب محتاج ہو جاتا ہے، جب کمزور ہو جاتا ہے، جب بے بسی محسوس کرتا ہے، تو اس وقت اس کو خدا کی یاد آتی ہے۔ اگر آدمی کی تمام ضرورت پوری ہوتی رہے، اسے کوئی ضرورت نہ پڑے، اپنے آپ تمام ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، تو ایسی حالت میں بندے خدا کو بھول جاتے ہیں، بندے خدا کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر ضرورت مند وہ ہو گیا، اگر وہ پریشان حال ہو گیا، بے بس ہو گیا، کمزور ہو گیا، بھوکا پیاسا ہو گیا، تو ایسی حالت میں وہ اپنے رب کو، اپنے خدا کو یاد کرنے لگتا ہے۔ تو ذکر روزے کا چل رہا تھا، تو روزہ کیا ہے؟ انسان کو بے بس کر دینے والا اور ضرورت مند بنانے والا، بھوک اور پیاس اس کے اندر پیدا کر کے اس کو خدا کی یاد دلاتا ہے، اس کو خدا کی طرف بلاتا ہے۔ روزے دار کی حالت کے ذریعے اس کو خدا کی طرف بلاتا ہے کہ تم ضرورت مند ہو کھانے کے، تم ضرورت مند ہو پینے کے، اسے ضرورت مند بنا دیا، اور ضرورت میں وہ خدا کو یاد کرنے لگتا ہے۔ تو جب خدا کی یاد آتی ہے تو قرآن اسے تسلی دے رہا ہے، قرآن اسے سمجھا رہا ہے کہ اگر تم کو خدا کی یاد آ رہی ہے، خدا کی ضرورت تمہیں ہے، تم خدا سے کچھ کہنا چاہتے ہو، تو تم خدا کو اپنے سے دور مت سمجھو، بلکہ خدا تو بہت قریب ہے۔ اگر تم اپنی ضرورت میں خدا کو یاد کرو گے، اس کو پکارو گے، اپنی ضرورت پیش کرو گے، تو بلا شبہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے گا، تمہاری پکار کو وہ قبول کرے گا۔ تو روزہ یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ اے بندو، تم اس روزے کے ذریعے خدا سے قریب ہو جاؤ، خدا سے تعلق پیدا کر لو، خدا سے جڑ جاؤ، اور جب تم خدا کے قریب ہو جاؤ گے اور اس کے بعد تم دعا کرو گے، اسے پکارو گے، تو وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا، وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو یہ ہے روزے کی اسپرٹ، یہ سب ہے روزے کی جان۔ اسی روح کو روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے زندگی گزار رہا ہے، کوئی روزے دار ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ پورا مہینہ وہ بھوکا پیاسا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السحر، یعنی بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے جو حصہ ملتا ہے وہ صرف بھوک اور پیاس کا حصہ ہے، یعنی ان کے ہاتھ صرف بھوک لگتی ہے، صرف پیاس لگتی ہے، وہ پورا مہینے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور بہت سے قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے حصے میں صرف جاگنا آتا ہے، شب بیداری آتی ہے، اس کے علاوہ ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگتی، ان کے حصے میں کوئی اور چیز نہیں آتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مومن بندہ پورے مہینے وہ بھوکا پیاسا رہا، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، لیکن اگر اس نے تقوی کی روشنی حاصل نہ کی، روزے کی روح کو اپنے اندر پیدا نہ کیا، تو اس کا یہ سارا بھوکا پیاسا رہنا سب ضائع ہو گیا، یہ ساری تراویح پڑھنا، قیام اللیل کرنا برباد ہو گیا۔ اس کے ہاتھ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا لگا، اس کے ہاتھ صرف راتوں میں جاگنا لگا، اس کے ہاتھ صرف شب بیداری آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار کرنا چاہتے ہیں کہ اے روزے دارو، اپنے روزے کے ذریعے اپنے اندر اس کی اسپرٹ پیدا کرو، اس کی روح پیدا کرو، تقویٰ کی روشنی اپنے اندر پیدا کرو، اور اسی لیے روزہ فرض ہی کیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن نے واضح کر دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ